یہ داستان حیات اس عورت کی ہے جو ملکہ عالم بننا چاہتی تھی۔ یہ کہانی ہے کلوپترا کی، جو مصر کی مشہور فرعون ملکہ تھی، جس کے ہوش ربا حسن اور قیامت خیز جوانی نے سلطنت روم کے نامور جرنیلوں کو خون میں رنگ کر عظیم الشان سلطنتوں کو ہمیشہ کے لیے صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ قدرت نے اسے دلکش حسن اور جادوئی شخصیت سے نوازا تھا، لیکن افسوس کہ وہ اس حسن کی قیمت وصول کرتے ہوئے خود نیلامی کی سولی پر چڑھ کر ایک ناقابل فراموش داستان عشق و بے وفائی بن کر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ تاریخ دانوں کے مطابق وہ حسن اور ذہانت کے جادوئی ہتھیاروں سے لیس ایک پر اسرار و عیار عورت تھی۔ تاریخ بتاتی ہے یونانی نسل کے مصری بطلمیوس خاندان کا 14واں فرعون کلوپترا کا بڑا بھائی تخت نشین ہوا تو اس نے فرعونی روایات کے مطابق اپنی 11 سالہ کم سن بہن کلوپترا سے شادی کر لی۔ چند سال بعد اس کی ہلاکت کے بعد 11 سالہ چھوٹے بھائی بطلمیوس نے تخت سنبھالا تو اس نے بھی خاندانی روایت کے مطابق کلوپترا سے شادی کر لی۔ اس وقت کلوپترا 18 سال کی بھرپور جوان اور خاوند 13 سال کا نابالغ بچہ تھا، جسے ابھی زندگی گزارنے کا کچھ علم نہیں تھا۔ 11 سالہ نابالغ شوہر اس کی فطری طلب میں آگ لگانے کی وجہ بن گیا۔ کلوپترا کو جنسی تسکین کے لیے خوب سے خوب مرد کی تلاش میں سرگرداں ایک ایسی جنسی بلی بنا کر رکھ دیا جس نے پھر اپنی موت کو گلے لگانے تک کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کمسن شاہ بطلمیوس کے اقتدار کا دور پرآشوب اور امور مملکت پر گرفت انتہائی کمزور تھی۔ وہ اپنے فیصلوں پر قادر نہ تھا۔ دربار میں کلوپترا کے متعلق نت نئے اسکینڈل اور کہانیاں چٹخارے لے کر بیان کی جاتی تو اس کا شوہر ذلت اور رسوائی سے بیچ و تاب کھا کر رہ جاتا۔ اسی لیے اس نے اپنے درباری امرا کی مدد سے منہ زور بیوی کلوپترا کو مصر سے جلا وطن کر دیا، جس پر کلوپترا شام میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئی۔ لیکن بطلمیوس کی ہلاکت پر کلوپترا نے شاہی تخت و تاج سنبھال کر خدائی کے دعوے دار فرعونوں کی روایات کے مطابق خود کو دیوی کہلوانا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ کلوپترا کے مارکا عشق کا پہلا شکار روم کا وہ مشہور حکمران جولیس سیزر تھا، جو خاوند اور اس کی صلح کروانے کے لیے مصر آیا، مگر اس کے حسن کا اسیر ہو کر 2 برس تک مصر میں مقیم رہا اور بنا شادی رچائے کلوپترا کے ناجائز بچے کا باپ بن گیا۔ اپنے سب سے بڑے حریف جنرل پامبے کو شکست دینے کے بعد جولیس سیزر نے تخت روم سنبھالا تو کلوپترا اس کی قربت اور دیگر پراسرار عزائم کے لیے روم میں ہی مقیم ہو گئی اور یوں عملی طور پر مصر سلطنت روم کا ایک صوبہ بن کر رہ گیا۔ اپنے بے وفا دوست بروٹس اور رومی سینیٹروں کے ہاتھوں جولیس سیزر کا قتل ہوا تو کلوپترا اس کے منہ بولے بیٹے اور نائب جنرل انتونی سے تعلقات بنا کر اس کے 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ مارک انتونی شاہ آگسٹس کا بہنوئی بھی تھا، لہذا کلوپترا اور انتونی کا یہی تعلق دونوں کے درمیان میں جنگ کے سلسلے کا ایک سبب بنا۔ جنسی ہوس کے لیے مصر سے روم تک بھٹکتی ہوئی کلوپترا کی یہ تیسری اور آخری شادی تھی۔ انتونی نے جنرل ایکٹیون سے شکست کھائی تو کلوپترا میدان جنگ سے فرار ہو کر ایک خفیہ پناہ گاہ میں جا چھپی۔ اس دوران میں اس نے انتونی کو شکست دینے والے فاتح جرنیل ایکٹیون سے عاشقانہ راہ و رسم بنانے کی بھرپور کوشش کی، مگر ناکام ہوئی۔ اس نئی آرزوئے ہوس میں بے مرادی کے بعد اس نے انتونی کے ساتھ بے وفائی کا جو کھیل کھیلا، اس کا نتیجہ صرف انتونی کی نہیں بلکہ خود اس کی بھی عبرتناک موت ٹھہرا۔ تاریخ کے مطابق اس نے اپنی ایک خادمہ کے ذریعے انتونی تک یہ افواہ پہنچائی کہ کلوپترا نے اس کی شکست سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی ہے۔ عشق میں مبتلا انتونی نے اس افواہ کو حقیقت سمجھا اور تلوار سے اپنا سینہ چاک کر خودکشی کر لی، اور پھر انتونی کی خودکشی کی خبر سننے پر پچھتاوے کی آگ میں جلتی ہوئی کلوپترا خود کو زہریلے مصری کوبرا سانپ سے ڈسوا کر تاریخ میں بے وفائی کی علامت بن کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ کچھ مورخین کے مطابق عیار کلوپترا نے صرف جنسی تعلقات کے لیے نہیں بلکہ وسعت اقتدار کے لیے رومی سلطنت کو تباہ و برباد کر کے روم پر قابض ہونے کے لیے جولیس سیریز کی زندگی تک رسائی کی تھی۔ لیکن کچھ مورخین کے مطابق
جولیس سیزر کے اپنے ہی قابل اعتماد دوست بیروٹس کے ہاتھوں قتل میں بھی اسی کلوپترا کا شاطرانہ ذہن کار فرما تھا۔ کچھ مبصرین کے مطابق اس نے اپنے شوہر انتونی کو شکست دینے والے جنرل ایکٹیون تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اسی جرنیل کے ایما پر ہی انتونی کو موت کی طرف دھکیلنے کی سازش بھی کی ہوگی۔ بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ کلوپترا ایک عجیب و غریب شخصیت کی مالک تھی۔ اس نے دنیا کی 2 عظیم سلطنتوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ بلا شبہ ایسے کردار صدیوں بعد جنم لیتے ہیں۔ کلوپترا کی موت 12 اگست 30 قبل مسیح کو ہوئی۔ اسکندریہ میں اس کو دفن کیا گیا۔ ہر سال ہزاروں سیاح آج بھی اس ملکہ کی آخری یادگار دیکھنے جاتے ہیں، تو ماضی کی کہانیاں آنکھوں کے سامنے فلم کی مانند چلنے لگتی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس بھی کر دیجئے۔ ملتے ہیں ایک اور انفارمیٹیو اینڈ انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھیے۔ اسامہ عربی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔